وہ جو اللہ ہے اس اللہ کی بھی بادشاہی عالمگیر بادشاہی ہے، پوری ورلڈ کے اندر اس کی بادشاہی ہے، اور جیسے اس اللہ کی پوری ورلڈ کے اندر بادشاہی ہے ایسے ہی میری رسالت پوری ورلڈ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 158۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایہا، اے الناس لوگو، انی، بے شک میں، رسول ہوں، اللہ کا، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، سب، الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، ہوا، اس کے، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی، جو نبی، الامی، امی، الذی، جو، یؤمن، ایمان لایا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر، واتبعوہ، اور تم پیروی کرو اس کی، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط ہے، اللہ کریم نے اپنی رحمت کے خاص ہونے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری رحمت کن لوگوں کے لیے خاص ہے، میں اپنی رحمت کن لوگوں کو عطا کروں گا، جو لوگ نبی امی پر اور نبی امی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری رحمت خاص کر دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑا خاص اور اہم اعلان کرایا ہے۔ اس اعلان کی تفصیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ کریم نے مختلف پیغمبروں کا بھی ذکر کیا، ان کی قوموں کا، ان کی امتوں کا بھی ذکر کیا، اور یہاں پر آخری پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، نبی اعظم کی بات ہو رہی ہے، مرشد اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، رسول اعظم، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے، سب سے عظیم رسول کی یہاں اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، اور کس طریقے سے بیان فرمائی؟ فرمایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان کر دیں، قل، فرما دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہاں شروع میں یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا، تمام انسانوں کو مخاطب بنایا گیا، اور تمام انسانوں کو مخاطب بنا کر یہ بات انہیں سنا دی گئی کہ میں کسی علاقے کا رسول نہیں ہوں، کسی ایک علاقے کا، کسی مخصوص علاقے کا، کیونکہ پچھلے جو پیغمبر ہوتے تھے ان کی نبوت، ان کی رسالت کسی علاقے کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی قوم کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ نبوت کا تعلق زمان، مکان کے ساتھ خاص ہوتا تھا، یعنی وہ اسپیسیفک ایک ٹائم کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے، اسپیسیفک ایک قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے، اسپیسیفک ایک قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں اپنے آخری پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نبوت کی عالمگیریت کو بیان فرما دیں کہ میں کسی گلی، کسی قبیلے،
کسی ایک مخصوص قوم، کسی ایک خاص وادی کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میری نبوت 4 دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق بس رہی ہے، وہاں وہاں تک میری نبوت اور رسالت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہاں وہاں تک میری نبوت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ کسی خاص دائرے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص ٹائم کے لیے میں نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے کسی دائرے کے اندر محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ میرے لیے تمام حدیں ختم کر دی گئی ہیں۔ میں پوری زمین کا نبی ہوں، زمین و آسمان کا نبی ہوں، تمام مخلوقات کا نبی ہوں، تمام جن و انس کا نبی ہوں۔ یہ جمیعاً کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی طرف اور تمام مخلوقات کی طرف، تمام انسانوں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف یہ لفظ شامل ہے، تمام مخلوقات کو جمیعاً کا لفظ۔ اب دیکھیں، میں اس اللہ کا، بے شک میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ یعنی وہ جو اللہ ہے، اس اللہ کی بھی بادشاہی عالمگیر بادشاہی ہے، پوری ورلڈ کے اندر اس کی بادشاہی ہے، اور جیسے اس اللہ کی پوری ورلڈ کے اندر بادشاہی ہے، ایسے ہی میری رسالت پوری ورلڈ کے لیے ہے۔ اب آگے دیکھیں، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی اللہ زندہ بھی کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حیات و موت اس کے دست قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حیات اور موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اتنا پاورفل ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ جسے چاہے زندگی عطا کرے، وہ جسے چاہے موت سے دوچار کر دے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اب تم ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ النبی الامی الذی، وہ نبی امی جو یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی وہ جو نبی امی ہے، اس نبی امی کا اپنا بھی ایمان ہے، اپنے اللہ پر اور اپنے اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو اے لوگو تم اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب ہدایت یافتہ ہونے کا ایک ہی اصول ہے، واحد اصول، واحد راستہ، اور وہ ہے اس نبی امی، اس نبی آخر الزماں کی پیروی، اطاعت، فالوئنگ۔ اگر تم اس نبی کی اطاعت، اتباع نہیں کرو گے تو ہدایت کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اب ایمان لانا ہوگا، اتباع کرنی ہوگی اس نبی کی، اس نبی پر اترنے والی کتاب کی، قرآن مجید کی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی ہیں، وہ کتابیں برحق ہیں، ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کی ہم پیروی نہیں کرتے۔ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان رسولوں کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم تمام نبیوں، تمام رسولوں کو برحق مانتے ہیں، مگر ہم پیروی نہیں کرتے۔ پیروی ہم کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 158 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔